السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہم آیت نمبر 268 سورہ البقرہ تک کر چکے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، عمدہ چیزیں خرچ کرو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں، اور ان میں سے ایسی بری شے کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا جن کو تم خود لینا نہ چاہو گے، سوائے اس کے کہ آنکھیں ہی بند کر لو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بہت زیادہ خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 269، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے حقیقت میں بڑی ہی دولت مل گئی۔ وہ نصیحت تو عقل اور دانش والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ حکمت جو ہے وہ کسی کام کو یعنی اس کے تمام اوصاف کے ساتھ پورا کرنا، چیزوں اور امور کو ان کے جائز مقام پر رکھنا حکمت کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں حکمت کا لفظ دانش، عقل مندی، علم، تدبر، بصیرت، سمجھداری اور دین کی سمجھ کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور عقل و شعور اور خیر و بھلائی اور نیکی اور بھلائی کمانے کی توفیق اسے ملتی ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے صحیح انداز فکر، عقل و دانش اور حکمت سے نوازتا ہے، دین کا فہم اور شکر اور اطاعت کا انداز سکھاتا ہے۔ حکیم لقمان اس کی عمدہ مثال ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ لقمان میں آیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ اور بصیرت عطا فرمائی، چنانچہ وہ موحد اور اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو جامعہ نصیحت کی وہ ان کے فہم دین کا واضح ثبوت ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے 19 تک ان آیات میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو خیر سے نوازنا چاہے اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ صرف دو چیزوں میں رشک کیا جا سکتا ہے، یعنی دین کے اندر، جن میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا کرے اور وہ اس سے فیصلے کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے، اور دوسری چیز اللہ نے کسی کو مال دیا اور وہ اس میں سے دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ الغرض جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور کبریائی کا صحیح معنوں میں معترف ہو، اور یوم آخرت پر اس کا غیر متزلزل یقین ہو، جو دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی اور آخرت کی کامیابی کا پورا پورا احساس رکھتا ہو، پھر اس سے ایمان اور یقین کو نفع اور نقصان کا معیار بنائے اور اس پر اپنی زندگی کو استوار کرے، تو اس نے فی الحقیقت حکمت کو پا لیا اور بڑی ہی نعمت سے وہ نواز دیا گیا۔ اگلی آیت، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ تم جو کچھ خرچ کرو یا نظر مانو، اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو یہاں پر خرچ کرنے کو کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا خرچ خود پر اور اولاد پر یا گھر پر خرچ کرنا مراد ہے، اور دوسرا یہاں پر نظر کی بات ہے، یعنی نظر کہتے ہیں کسی مراد کے پورے ہونے پر کسی نیکی کا وعدہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، ہم خود سے اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے، اسے غیر مشروط دعا کرنی چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اسی لحاظ سے نظر ماننے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ نظر کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتی، البتہ اس طرح بخیل کا کچھ مال خرچ کرا لیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جائز مقصد کے لیے اگر منت مان لی جائے تو اس کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کی اطاعت کی نظر مانی جائے تو چاہیے کہ اطاعت کرے، اور اللہ کی نافرمانی کی نظر ہو تو نافرمانی نہ کرے، یعنی اس کو پورا نہ کیا جائے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نظر کا پورا کرنا اظہار تشکر ہے اور یہ ایک طرح کی عبادت ہے، اس لیے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا، اس کی عبادت کرنا اور یعنی ان کی عبادت ہے اور شرک ہے یہ۔ پیروں فقیروں کے لیے نظر و نیاز اور مزاروں پر چادریں چڑھانا، چڑھاوے وغیرہ سب اسی میں شامل ہے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز کے کھانے کو حرام قرار دیا گیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 73 کے اندر۔ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری نظر کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے کہ کس نیت سے مانی ہے اور کس کی رضا اور خوشنودی اور اطاعت اور عبادت کے لیے مانی ہے۔ اگر یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو قبول اور باعث اجر ہوگی، اور اگر غیر اللہ کے لیے ہوئی یا اللہ کی نافرمانی میں تو ایسے ظالموں کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوچ سمجھ کے انسان کو نظر ماننی چاہیے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں 271۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو اور مساکین کو دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ بعض اوقات چھپانا ممکن نہ ہو بھی تو صدقہ دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دینے سے کسی اور کو بھی صدقہ کرنے کا خیال آئے، اور عمومی نیکیاں جو ہیں وہ سامنے کی جا سکتی ہیں، لیکن وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ اس کو اور تم دو اس کو فقیروں کو تو وہ اچھا ہے۔ یعنی جہاں کسی کی عزت کا مسئلہ آ جائے تو وہاں چھپا کر صدقہ کرنا چاہیے، ویسے بھی چھپا کر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اگر ریا اور نمود و نمائش کا جذبہ قطعاً شامل نہ ہو اور خلوص نیت کے ساتھ اور اعلانیہ صدقہ کیا جائے تو تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو اور تحریص ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ نفلی صدقات کا چھپانا زیادہ افضل ہے، کیونکہ عام طور پر نفلی اعمال جیسے نماز، نفل نماز وغیرہ ہو گئی، یا نفلی روزہ ہو گیا، اور صدقات کا خفیہ طور سے کرنا تزکیہ نفس اور اللہ سے قربت کا مؤثر ذریعہ ہے، اور ریا کا امکان اس میں بہت کم رہ جاتا ہے، اسی لیے اس پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرے اور چھپا کر کرے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ بھی اللہ کے تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ عمل صالح کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ گناہوں کو بھی نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے۔ تو آج کی آیات میں ہم نے پھر صدقات کے بارے میں ہی پڑھا، اور پچھلی کافی آیات کے اندر ہم صدقات کے بارے میں ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ صدقات نافلہ جو ہیں وہ ان کا کتنا زیادہ فائدہ ہے، اور وہ انسان کو اپنی زندگی کی ضروری ترجیح بنا لینی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کو صدقات دیے جائیں۔ اور پیچھے ہم نے قرض حسنہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے خالصتاً خرچ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ قرض قرار دیا ہے۔ تو یہ ہم سب کے اعمال کی بہتری کے لیے، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین صدقہ کرنے والوں میں سے بنائے اور تقوی اور ایمان کی دولت سے نوازے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔